انگلی ہلاوے چند ٹکڑے ہو جاندا ہڈیاں شانہ والا سونا سونا ہڈیاں شانہ والا آنا بن لال کوئی نہیں اللہ کی قسم جگتے ملتی مثال کوئی نہیں سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ کی قسم جگتے ملتی مثال کوئی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لفظ کل اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی استعمال کیا ہے اس کا ایک ہی مطلب ہے. پورے قرآن مجید کے اندر لفظ کل کا ایک ہی مطلب ہے. وہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پیغام دیتے ہیں اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ اس بات کا اعلان کریں. یہاں اللہ تعالیٰ کیا اعلان کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کیجئے ان کنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی پھر ایک شرط ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کروں. میری سنت کے اوپر چلو میرے راستے کے اوپر چلو میری اتباع کرو. محترم بھائیوں انتہائی قابل احترام بزرگوں ہمیں اس بات پہ اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا. کائنات کے اندر بہت سی نعمتیں ہیں مگر میں سمجھتا ہوں اسلام سے بڑی نعمت کوئی نہیں. دنیا ساری مل جائے جھولی اسلام سے خالی ہے بندے کے پاس کچھ بھی نہیں. دنیا میں کچھ بھی نہ ملے دامن میں اسلام ہے سب کچھ اس کے پاس ہے. محترم بھائیوں اتباع ہم نے نام سنا ہے. ہم مسجد میں ایک دوسرے کو بہت سی باتیں اس انداز سے کرتے ہیں کہ یہ بھی سنت ہے اس طرح کرو یہ بھی سنت ہے مگر کبھی ہم نے اپنے گھر میں نہیں دیکھا کہ سنت کس کو کہتے ہیں. اپنے چہرے میں لباس میں کردار میں رہن سہن میں لینے دینے میں وعدے میں خوشی میں غم میں دوستی میں دشمنی میں کبھی ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ سنت کس کو کہتے ہیں. میرے بھائی اتباع کس ہستی کی کرنی ہے جن کو اللہ نے صورت میں بھی کمال بنایا سیرت میں بھی کمال بنایا. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک رات چاند پوری چمک پہ تھا اور میں
مسجد نبوی کے صحن میں تھا. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے صحن میں موجود تھے. میں کیا دیکھتا ہوں؟ ایک نظر چاند کے چہرے پہ، دوسری نظر پیارے پیغمبر ذیشان کے چہرے پہ. کہنے لگے چاند تو بڑا خوبصورت ہے، مگر لگتا ہے کہ تجھے بھی حسن میرے نبی کے چہرے سے ملا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ایسا کمال تھا. اللہ تعالیٰ نے سر کی بات کی تو آپ کا سر مبارک بڑا تھا. آپ کی زلفیں ریشم کی طرح تھیں. آپ کی پیشانی وسط والی تھی. آپ کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ڈورے ڈالے ہوئے تھے. آپ کے دانت موتیوں کی طرح تھے. آپ کے ہونٹ گلابی تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی جو رونق داڑھی تھی گہری تھی، بال نرم تھے اور چھاتی بھی آتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ٹھنڈے تھے اور ان سے خوشبو آتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا عالم یہ تھا جس کی نظر چہرے پہ پڑ جاتی وہ چہرہ دیکھتا رہ جاتا. جس کی نظریں ہاتھوں پہ پڑ جاتی وہ ہاتھ ہی دیکھتا رہ جاتا. جس کی نظریں پاؤں پہ ٹک جاتی وہ پاؤں ہی دیکھتا رہ جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی عطر والی شیشیوں میں ڈالا کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے یہ کیا کرتے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جو آپ کے پسینے میں خوشبو ہے دنیا کی کسی خوشبو میں نہیں ہے. میرے بھائیوں، اللہ نے صورت میں بھی کمال بنایا، اللہ نے سیرت میں بھی کمال بنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم بطور باپ دیکھتے ہیں کائنات میں ایسا مشفق باپ کوئی نہیں. اگر بطور شوہر دیکھتے ہیں کائنات میں ایسا شوہر کوئی نہیں. اگر بطور عادل دیکھتے ہیں کائنات میں ایسا عدل کرنے والا کوئی نہیں. اگر بطور تاجر دیکھتے ہیں کائنات میں ایسی تجارت کرنے والا کوئی نہیں. اگر بطور استاد دیکھتے ہیں کائنات میں ایسا مشفق استاد بھی کوئی نہیں. اگر بطور دین کا دائی دیکھتے ہیں کائنات میں ایسی دعوت دینے والا کوئی نہیں. اگر بطور مجاہد دیکھتے ہیں تو کائنات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مجاہد بھی کوئی نہیں. اللہ نے کمی چھوڑی ہی نہیں. اللہ نے کمی کوئی نہیں چھوڑی. اگر ہم بطور باپ دیکھتے ہیں اپنی اولاد تو اولاد ہے واللہ غلاموں کے کیا کہنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 سال تک رہے. 10 سال آپ کی خدمت کی اور فرماتے ہیں 10 سال میں کبھی میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرف کہتے نہیں دیکھا. 10 سال میں میرے بھائیوں چھوٹی بات نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بچپن میں اپنے ننیال گئے ہوئے تھے. وہاں 2 قبیلوں کی جنگ ہوئی اور یہ قیدی بن گئے. یہ بکتے بکاتے شام کی منڈی میں پہنچے. وہاں سے اما ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے خریدا اور اما ختیجہ کو یہ دیا اور پھر اما ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غلام تحفے کے طور پر دیا. اور یہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا مدینہ طیبہ میں ہے. اس نے مال جمع کیا اور اپنے بھائی کو ساتھ لیا اور مدینہ طیبہ میں پہنچا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا آپ کے پاس غلام ہے، میں اس کو لینے آیا ہوں. آپ اس کے عوض میں جو بھی قیمت کہیں گے میں ادا کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کی قیمت کیا ادا کرے گا؟ اگر وہ جانا چاہے گا ہم روکیں گے نہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید کو بلاؤ. زید کو بلایا گیا. ایک طرف زید کھڑے ہیں, ایک طرف باپ کھڑا ہے. اللہ اکبر. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں زید کون آیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ آیا. کہا زید ملتے نہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حکم نہیں دیا. پیارے پیغمبر اشارہ فرماتے ہیں زید اپنے باپ سے بغل گیر ہے. باپ کہتا ہے میرے بیٹے تیری ماں نے رو رو کے اپنے آنسو ختم کر دیے ہیں. میرے بیٹے میں تجھے لینے آیا ہوں, میرے ساتھ چلو گے؟ زید کہنے لگے اللہ کی قسم کائنات میں اگر پیار دیکھا ہے ماں کا اور باپ کا تو اس ہستی میں دیکھا ہے, میں آپ کو چھوڑ کے کبھی نہیں جا سکتا. اس وقت پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ کہا لوگوں آج کے بعد یہ زید میرا منہ بولا بیٹا ہے, میرا غلام نہیں, میرا منہ بولا بیٹا ہے. میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے. آج ہماری اولادیں ہم سے پریشان ہیں. سیرت کے جلسے, سیرت کے پروگرام واللہ ہم بڑی بڑی کانفرنسیں کرواتے ہیں. آج یہ مسئلہ تھوڑا سا ڈسکس کر کے دیکھیں کہ ہماری اولادیں ہم سے پریشان, ہم اولادوں سے پریشان. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے وہ اسوہ وہ طریقہ اپنایا ہی نہیں. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کے لیے باتیں بتلائیں وہ ہم نے اپنے گھر کے اندر ان کے اوپر امپلیمنٹ کیا ہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ 7 سال کا ہو گیا اس کو نماز کی عادت ڈالو. 12 سال کی بندہ نماز نہ پڑھے, نہ ماں کو تکلیف ہے نہ باپ کو پریشانی ہے. بچہ جوان ہو گیا کام نہیں کرتا, ماں بھی پریشان باپ بھی پریشان. آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں اللہ اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائی. وہ اعلیٰ تعلیم کیا ہے؟ واللہ کم از کم ہمارے بچوں کو اتنی تعلیم ہونی چاہیے کہ ان کو اپنے ماں باپ کی پہچان ہو اور باپ بوڑھا پریشان نہ ہو, بوڑھی ماں غیروں کے دروازوں پہ در بدر کی ٹھوکریں نہ کھائے. واللہ والدین کو عزت و عظمت عرش والے رب نے دی ہے. اس کو پہچان ہو اپنے دین کی, اس کو پہچان ہو اپنی مسجد کی, اس کو پہچان ہو اپنے قرآن کی. کم از کم اس کی تربیت ایسی کر دو کہ وہ جہنم سے تو بچ جائے. دنیا کے چند ٹکڑے ساری دنیا کی کمالوں کے چند ٹکڑے ہیں. میرے بھائیوں اس کے لیے ہم اپنی اولادیں قربان کر دیتے ہیں, دین کی طرف نہیں آتے. پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا, بڑوں کا ادب نہیں کرتا, فَلَيْسَ مِنَّا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہماری کیا حالت ہے؟ باہر بڑا ہمارا اخلاق میں شعور ہے, پیار ہے, محبت ہے, اور جناب جب گھر میں جاتے ہیں بچوں کو گالیاں, بچے کو گالی. بعض لوگ تو کہتے ہیں ہمارے ابا جی نے کبھی زندگی میں گالی کے بغیر نہیں بلایا. بچوں پہ غصہ آتے ہیں. تو میرے بھائی ورنہ آج میں غصہ کرتا ہوں, بلا وجہ کرتا ہوں, گالی دیتا ہوں, بلا وجہ دیتا ہوں, میں مارتا ہوں, اولاد کو دبا کے رکھتا ہوں, بلا وجہ دبا کے رکھتا ہوں. آج وہ کمزور ہے, میں طاقت والا. کل اس نے طاقت پکڑنی ہے, میں نے کمزور ہونا. جب وہ سینیریو اس کے ذہن میں آئے گا کہ میرے باپ نے تو ساری زندگی مجھے گالی کے علاوہ بلایا ہی نہیں, مجھ سے نفرت کی ہے, مجھے حقارت کی نظر سے دیکھے, مجھے یہ میری بات نہیں سنتا تھا. بچہ بولتا ہے نا, کچھ کہنا چاہتا ہے, آپ فوری کہتے بڑے بڑے بچے اس نے بولنا ہے.
اللہ نے زبان دی، اس کا دل ہے، اس کا دماغ ہے. اگر آپ اس کو روکیں گے، بولے گا نہیں تو آپ کے سامنے نہیں بول سکے گا تو کسی اور کے سامنے بولے گا. جب کسی اور کے سامنے بولے گا پھر ہم کہیں گے یار شریکا نہیں مانتا، میری تو مانتا ہی نہیں. میرے بھائی آج میں اس بات سے پریشان ہوں کہ میرا بیٹا میرا ادب نہیں کرتا، میری بیٹی میرا ادب نہیں کرتی. میں نے کیا اتنا حق ان کو دیا ہے کہ وہ اپنے دل کی بات میرے ساتھ کر سکیں؟ ہم اسی معاشرے کے لوگ ہیں نا. اللہ اکبر. عرب والا نے میں گھر میں 2 دفعہ گیا، 4 بیٹے اس بندے کے جوان ہیں ایک جیسے، اور باپ کا اتنا احترام کرتے. میں نے ان سے پوچھا بٹی صاحب میں نے یہ چیز منفرد دیکھی ہے آپ کے اندر، آپ کے گھر کے اندر، کہ 4 بچے جوان ہیں اور آپ سے مانوس ہیں. مگر میں پتا کیا باپ بچے سے جان چھڑا رہا ہوتا اور بچہ باپ سے جان چھڑا رہا، کٹھے بیٹھ نہیں سکتے. آج کل ویسے موبائل آ گیا نا، بندے کی عادت ہی ایسی ہے، بنائی ایسی ہی ہے، طبیعت بھی ایسی کر لی ہے، بچوں میں بیٹھنا ہی نہیں. بدل گزارنے کے لیے کیسے چلے جانا، چائے کے دھوکے پہ بیٹھ جانا، ساری رات دوستوں کے گپیاں خوشخبیاں کرنی ہے، اولاد کو ٹائم نہیں دینا، اولاد کی بات ہی سننی. اور میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ نہیں ہے. وہ بٹی صاحب کہنے لگے آپ نے جو محسوس کیے، جو احساس کیے بالکل ٹھیک کیے. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی حقیقت کیا ہے کہ میرے بچوں کا دنیا میں دوست کوئی نہیں، میں ان کا دوست ہوں. میں ان کو وقت دیتا ہوں. یہ ہر قسم کی بات میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ویسے آپس میں بیٹھے ہیں، کسی بیٹی کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے دل کی بات کر سکے کہ میں نے فلاں جگہ شادی نہیں کرنی، فلاں جگہ کرنی. یہ غیرت. اور بھائی دین اس کو حق دیتا ہے. ہم بڑے دیندار ہیں مگر اس معاملے میں بڑے کمزور ہیں. اولاد کا حق سلب کرنا تو میرے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں. بیٹیاں تو ویسے ہی رحمت اللہ کی نرم ہے، بیچاریاں باپ کے گھر میں بھی کبھی زندگی گزارتی ہیں، خامد کے گھر میں بھی جا کے مصیبتیں دیکھتی ہیں. ہمارا معاشرہ ان کو اس حالت میں کر دیتا ہے. تو میرے بھائی اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے اپنی کالی کمبلی بچھا دیا کرتے ہیں، اپنی بیٹی کے لیے چادر بچھا دیا کرتے، اس کے اوپر بٹھایا کرتے ہیں. آؤ اگر کہتے ہیں نا ہماری عزت نہیں کرتی اولاد عزت کرے گی. دل میں یہ بات بٹھا لو، اولاد کو ڈانٹنا نہیں، اولاد کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، گالی گلوچ نہیں کرنی، ایک بچے کو زیادہ کر دی باقیوں کو چھوڑنا نہیں. میرے بھائیوں اگر تم پکڑ لو معاشرہ سدھر جائے گا، معاشرہ بدل جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم بطور شوہر دیکھتے ہیں، کائنات میں ایسا مثالی شوہر نہیں ملے گا. ہماری کتنی بیوی ہیں، ایک مصیبت پڑی ہوئی ہے، لڑائی مار کٹائی گالی گلوچ پریا پنچایت کورٹ کچہری. میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ساری زندگی میں کسی ایک بیوی کو بھی تھپڑ ثابت نہیں. حوصلہ نا، یہ نہیں کہ تانگ نہیں کرتی، بڑا بڑا تنگ کر دیتی. بعض بات تو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا لی کہ 1 ماہ تک کسی کے گھر نہیں جاؤں گا، کسی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا. 29 دن آپ اپنے چبوترے پہ رہے. 29 دن کے بعد جب ایک گھر میں تشریف لے گئے تو ہماری ماں کہنے لگی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو 29 دن ہوئے ہیں، تو آپ فرمانے لگے بعض چاند 29 کے بھی ہوتے ہیں، مہینہ تو ہو گیا۔ میرے بھائیوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے، ہماری ماں پانی پی رہی ہیں، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں پانی مجھے بھی دو۔ آپ فرماتے ہیں آپ مجھے بتاؤ تیرے ہونٹ کہاں لگے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیا، انسانیت کو درس دیا۔ مسلمانوں، عورت پاؤں کی جوتی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے، پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ جناب سالن ختم ہو چکا ہے، سرکہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کے ٹکڑے سرکے میں ڈبو کے کھا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں سرکہ کیا ہی اچھا سالن، سرکہ کیا ہی اچھا سالن۔ واللہ ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، ہم کہاں گئے؟ چودھری صاحب باہر سے تشریف لاتے ہیں، ان کو ویلکم نہیں کہا جاتا، چودھری صاحب کے مزاج کا کھانا نہیں بنا، چودھری صاحب جناب پھر برستے ہیں، گرجتے ہیں، گالیوں کی ایک لمبی گردان پڑتے ہیں، پھر گھر میں کبھی امن سکون نہیں ہوتا، پھر چودھری صاحب کہنا پتہ نہیں کنا بھی بڑیاں چنگیاں ہوئی ہیں۔ اور میرے بھائی تو یہ تو سوچ، جس اللہ کی بندی کو تم نے گھر میں رکھا ہے وہ غلام تو نہیں، باغی تو نہیں، تیرے بچوں کو سنبھالا، تیرے گھر کو سنبھالا، کام کاج کیے، تیرے کپڑے پریس کیے، جناب چودھری صاحب نے تشریف لانی ہے، تو سب تشریف لائے، کھانے میں نمک کم ہو گیا۔ میاں والی کے اندر ایک بندے نے صرف اس بات سے طلاق دے دی کہ پانی کا گلاس لیٹ ملے، یہ جہالت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر محبت کرتے ہیں عورتوں سے کہ آپ گھر میں تشریف لائے، ہماری ماں روٹیاں بنا رہی ہے اور آپ پیڑا کر کے روٹی بنانی شروع کر دیتے۔ میرے بھائیوں، ورنہ یہ چیزیں سیکھنے والی ہیں۔ اچھا بیوی کو مار لو گے، گالیاں دے دو، وہ کیا کرے گی؟ بولے گی نا، اور کیا کرے گی؟ کر بھی کیا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ایک بھائی کہتا ہے مولوی جی کوئی دم کے دسو، میں نے کہا وہ کیا کرنا دم آپ نے؟ کہتا ہے ہمارے گھر میں لڑائی نہیں ختم ہوتی۔ میں نے کہا جب آپ گھر پہ تشریف لے جاتے ہیں تو گھر میں جا کے سلام کہتے ہیں؟ کہتا ہے اپنے گھر اسلام دے دی بھائی جن اپنے گھر ہی کہنا، باہر خالہ جی، آپا جی، باجی جی، پھپھو جی سودا بیچنے کے لیے بڑا اخلاق پیش ہوتا ہے، گھر میں جا کے بیوی کو گالیاں، یہ شریعت نہیں ہے۔ بھائی جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کمال، اسوہ ساری زندگی، کسی ایک بیوی کو تھپڑ نہیں، کسی ایک بیوی کو گالی نہیں۔ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور عادل دیکھتے ہیں، کائنات میں ایسا عادل کرنے والا کوئی نہیں۔ فاطمہ نامی ایک عورت اس نے چوری کی، بڑی سفارشیں ہیں کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی، ہاتھ اس کا بھی کاٹا جائے۔ یہ انصاف ہے بھائی، عدل ہے۔ ہم پہ کوئی ڈیرا آ جائے نا، یا کوئی فیصلہ کرنا پڑ جائے تو مصیبت یہ ہوتی ہے کہ کمزور کو سارے منا رہے ہوتے ہیں اور چالو معاف کر دے۔ اچھا وہ طاقتور معافی نہیں مانگ رہا، پھر بھی کم تک معاف کر دے۔ اور بھائی عدل اس کو نہیں کہتے کہ میں دیکھوں مجھے فائدہ کس سے ملے گا، عدل اس چیز کا نام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ عدل کرے گا کل قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح ہوگا، آپ نے انگلیاں اٹھا دو۔ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تاجر دیکھتے ہیں، ورنہ تجارت کے اصول بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے۔ آپ منڈی کے اندر گئے، آپ نے غلے کا ایک ڈھیر دیکھا، اس کے اندر ہاتھ اس کے اندر ڈالا، نیچے سے غلہ نکالا تو غلہ کیا تھا؟ گیلا، اوپر کیا تھا؟ خشک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حرام ہے۔
آپ نے کھجوریں آلہ ایک طرف، ادنا ایک طرف، سب سے ادنا ایک طرف، تینوں کا ریٹ مختلف دیکھتے بک گئی۔ لوگوں کو تعلیم دی کہ یہ طریقہ ہے سودا بیچنے کا، تجارت کرنے کا، دکھانے کے لیے چاول اور بیچنے کے لیے سپر میں 86 ملاؤ۔ میرے بھائیوں، ڈالٹے کی جگہ پتہ نہیں کیا کیا زہر تیار کرو، صابن میں ملاوٹ کرو، کم تولو، جھوٹ بولو، ورنہ حرام سے بچنا آج بہت مشکل ہے۔ جان بوجھ کر لوگ حرام کھا رہے۔ ایک بندے نے بڑا ڈسپلے لگایا ہے نا، یعنی اس میں بڑے شاندار سیب لگائے ہیں، دل کرتا ہے کہتے وہ لائی گئی۔ جب آپ اسے ریٹ پوچھتے ہیں، ریٹ کہتے ہیں 200 روپے کلو، آپ کہتے شاپر دو، آپ ڈالنے لگے تو آپ کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، بھائی کیوں پکڑا؟ اور جی میں ابھی پڑھوں گا، بھائی تو کیوں پڑھے گا؟ تمہیں جو منہ سے کہا وہ دے رہے، اب میرا حق ہے تو میں اس سے اٹھاؤں، خود چنوں خود ڈالوں۔ شریعت نے نفع کے اوپر پابندی نہیں لگائی، تو 200 کی بجائے 250 مانگ لے، مگر ملاوٹ میں پابندی لگائی ہے، کیونکہ اس نے اپنے ہاتھ میں جو رکھا ہے وہ گند ہے۔ مطلب ایسے ایسے ماسٹر 2 نمبری کے اندر کہ دیکھتے دیکھتے شاپر چینج کر دیتے، گندا شاپر اٹھوا دیں، لائٹ مکسر ایسے۔ تو میرے بھائیوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے تجارت کے اصول بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے، اور اگر ہم آپ کو دعوت کے میدان میں دیکھتے ہیں، بندہ ایک واقعہ سارے علماء سناتے ہیں، کبھی اس کی گہرائی میں جا کے دیکھو۔ طائف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے کس طرح، آپ نے رابطہ کس طرح نکالا۔ آج اللہ کی قسم ہم دعوت دیتے ہیں، ہماری دعوت کا انداز کیسا پیارا انداز ہے ماشاءاللہ۔ چوری صاحب نے چارپائیاں لگائی ہیں، مجھے کرسی پر بٹھایا ہے، میرے بھائیوں اسپیکر کا بندوبست کیا ہے، میرے سامنے پانی رکھا ہے، آپ بھائیوں کے لیے تواضع کا اہتمام کیا ہے، کیسا شاندار طریقہ اس دعوت کا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گلی گلی، نگر نگر، شہر شہر، کریا کریا، گاؤں گاؤں اور بیلوں ٹھیلوں میں، چوکوں چوراہوں میں آپ دین کی دعوت دیتے اور آپ کے ساتھ سلوک کا دیا جاتا۔ آپ جب طائف کے اندر گئے، آپ نے رابطہ کس طرح نکالا۔ مکے کی ایک عورت کی شادی طائف میں ہوئی تھی، اس کے ذریعے، اس کی واقعیت کے ذریعے رابطہ نکالا۔ اس کے خاوند کے 2 بھائی تھے، یہ ٹوٹل 3 سردار تھے، ان تینوں سرداروں کے پاس گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی۔ جب بات شروع کی تو آپ نے کس انداز سے شروع کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو بٹھایا اور ان کے سامنے بات رکھی کہ ایک الہ کے اوپر ایمان لے آؤ، وہ حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا، رزق کی کنجیوں کا مالک ہے، بارشوں کا برسانے والا، مردہ زمینوں کو زندہ کرنے والا، وہی ہے جو موت زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، وہی ہے جو بیماری بھی دیتا ہے، صحت بھی دیتا ہے۔ تو ایک اللہ کو مان لو، چھوڑ دو بتوں کی پوجا، اور میں اللہ کا رسول ہوں، میرے اوپر وحی آتی ہے، آپ میرے اوپر ایمان لے کے آؤ۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان کے سامنے رکھی نا تو وہ خفا ہو گئے۔ ایک کہنے لگا وہی آنی تھی تو تیرے اوپر ہی آنی تھی، دوسرا کہنے لگا اگر تو دوبارہ ہمیں یہ دعوت دے گا تو میں تجھے ماروں گا، تیسرا کہنے لگا میں کعبے کا غلاف بھی پھاڑ دوں گا اور تجھے بھی ماروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا بات سنو، میں مہمان ہوں، اگر تمہیں بات کی سمجھ نہیں آئی تو اس بات کو پوسٹ پورٹ کر دو، ختم کر دو، یہیں پہ ختم کر دو۔ مگر ان ظالموں نے نہ مہمان کا خیال کیا، نہ آپ کی ذات کا خیال کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عباس نوجوان لگائے جنہوں نے آپ کے اوپر پتھر برسائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے۔ اور ربیہ کے بیٹے تھے عتبہ اور شیبہ،
ان کا انگور کا باغ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پناہ طلب کی، انہوں نے پناہ دے دی۔ آپ تھک کے انگور کی باغ کے نیچے گر گئے، آپ وہاں پر گرے ہوئے تھے تو عتبہ اپنے غلام کو کہتا ہے عداس اندر سے برتن لاؤ، اس برتن میں تازہ خوشہ انگور کا توڑ کے ان کو پیش کرو۔ اب عداس وہ انگور کا خوشہ لے کے آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت، خون بہ رہا ہے، اور آپ بسم اللہ پڑھ کے انگور کو توڑتے ہیں۔ عداس چوک گیا، عداس کہتا آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ یہاں تو کوئی نہیں پڑھتا، ہمارے علاقے میں پڑھتے ہیں۔ اس سے پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے اپنے علاقے کا نام بتلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عداس تمہارے علاقے کے اندر یونس بن متی پیغمبر آئے تھے؟ اس نے کہا ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے، میں آخر الزمان پیغمبر ہوں۔ عداس آپ کی دعوت کو سن رہا تھا، پیچھے سے خدا نے آواز دی، کہا عداس واپس آؤ۔ جب واپس آئے تو کہنے لگا عداس کون ہے یہ، کیا بات کر رہا ہے، یہ تو تیرے دین سے پھیر دے گا۔ عداس کہنے لگا عتبہ سنو، اس وقت کائنات کے اندر اگر کوئی سب سے بہترین بندہ ہے تو یہ ہے، اور جو وہ بات کر رہے ہیں وہ اللہ کی بات کر رہے ہیں، اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس انداز میں دعوت دی، ورنہ آپ نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، آج مجھے اور آپ کو تو پلیٹ میں ڈال کے اسلام ملا، پھر بھی قدر نہیں، ورنہ پھر بھی قدر نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، دل چاہتا تھا کہ میں بات کو اوپن کروں، لوگوں کے اندر میں بات پھیلاؤں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ابھی نہیں۔ 38 لوگ جب مسلمان ہو گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نعرہ لگا دیا، نعرہ لگانے کی دیر تھی، پھر آپ کو اتنی مار پڑی کہ آپ کا چہرہ سوج گیا، آنکھیں اندر چلی گئی، آپ کے ہوش ہو گئے، آپ کے قبیلے والے آپ کو اٹھا کے اپنے گھر میں لے گئے۔ بہت کے لوگ تھے، جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے سب سے پہلی بات کیا کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے، اور وہ کیسے؟ آپ کے قبیلے والوں کو غصہ چڑھ گیا، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں نبی مانتے تھے۔ وہ بڑھاتے ہوئے چل پڑے، ام الخیر کو کہنے لگے ام الخیر اس کو کچھ کھلاؤ۔ ام الخیر والدہ تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب آپ کے پاس کچھ کھانے کے لیے لے کے آئی، ماں تھی، تو آپ کہنے لگے اللہ کی قسم اس وقت تک میں کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا نہیں۔ تو ماں کہنے لگی بچے میرے سامنے تو ہے، میں تیرے دوست کو نہیں جانتی، وہ کہاں ہے؟ کہنے لگے ام جمیل کے پاس جاؤ، اس سے پوچھو۔ ام الخیر ام جمیل کے پاس گئی اور جا کر کہنے لگی کہ میرا بیٹا ابو بکر پوچھتا ہے کہ محمد بن عبداللہ کہاں ہے؟ وہ آگے سے کہنے لگی نہ میں ابو بکر کو جانتی ہوں، نہ میں محمد بن عبداللہ کو جانتی ہوں۔ کیا مطلب؟ حالات ہی ایسے اوپر بات ہو نہیں سکتی۔ اب ماں تھی پریشان ہو گئی، کہتی ہے میرے ساتھ تو ہو، ابو بکر کی حالت کو دیکھو۔ ام جمیل جب ابو بکر کو دیکھا تو زاروں کتار رونے لگی، بد دعائیں کرنے لگی کافروں کے لیے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اور کہاں ہیں؟ اشارے سے کہتی ہے تیری ماں ہے، کہا میری ماں ہے، کوئی بات نہیں، کرتے تو بات۔
کہنے لگی وہ فلاں گھر میں ہے، محفوظ ہیں، سارے مسلمانوں کو جو ہے یار کیسا وہ اسلام؟ اللہ کی قسم آج ہم لڑ لڑ کے مرتے ہیں، سنی ابھی دیوبندی فلاں فلاں فلاں، اور اسلام یہ ہے، اس اسلام کو ڈھونڈو، واللہ یہ اسلام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم جانے تو سکت نہیں جسم میں۔ اب ان دو عورتوں نے سہارا دیا، ان کے سہارے پہ اندھیرے میں، رات کے اندھیرے میں لڑکھڑاتے قدموں سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو آپ پہ ساختہ رونے لگے اور آپ نے ابو بکر کا چہرہ چوم لیا۔ پھر سارے مسلمانوں نے ابو بکر کا چہرہ چوما۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری ماں کے لیے دعا کریں، اللہ اس کو بھی جہنم سے بچا لے، مسلمان کر دے۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ نے ان کو مسلمان کر دیا۔ واللہ ہم نے اسلام کا کیا کیا ہے؟ آؤ اللہ ہم نعرے پہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، وہ اس کے مصطفیٰ زندگی فضول ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ اور میرے بھائی اللہ نے موت بعد میں دینی ہے، زندگی پہلے عطا کی ہے، اپنی زندگی کو تو پیارے پیغمبر کے طریقے پہ لگاؤ۔ اللہ اگر چاہتے ہو زندگی میں خوشیاں آئے، دل میں اطمینان آئے، زندگی برکتوں سے بھر جائے تو آؤ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناؤ۔ ورنہ چہرے میں، لباس میں، کردار میں، رہن سہن میں، خوشی غم میں، دوستی دشمنی میں اپنی زندگی کو، تھوڑی سی زندگی ہے، اپنے رب کے راستے پہ لگا دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ لگا دو۔ اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چل کے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف بھی کر دے گا اور جنتوں میں داخل بھی کر دے گا۔ میرے بھائیوں، میری اور آپ کی نجات صرف اس چیز سے۔ اللہ کہتا ہے تم میرے نبی کی اعتماد کرو گے، یحببکم اللہ، میں تم سے پیار کروں گا۔ صرف پیار نہیں، فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ آؤ اللہ، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ نے، میں آپ کی بات کرنے لگا ہوں، تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، ماشاء اللہ توجہ آپ کی بڑی ہے۔ میں ایک بات صرف سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ آپ میں سے کچھ لوگ ملازم بھی ہوں گے، کچھ لوگ فیکٹریوں میں کام کرنے والے ہوں گے، کچھ ذمہ دار ہوں گے۔ بھائی دنیا کا کوئی ادارہ ہے، محکمہ ہے، اس کے کچھ قوانین ہوتے ہیں، مثلاً وردی جو اس ادارے کی ہے وہ پہننی پڑے گی۔ شفٹ، اگر ادارہ کہتا 2 بجے کام کرنا 2 بجے آنا ہے، ادارہ کہتا 8 بجے کام کرنا 8 بجے آنا ہے، ادارہ کہتا ہے آپ کی ڈیوٹی جناب وہ رات 10 بجے شروع ہوگی، رات 10 بجے آنا ہے۔ ایک بندہ کام جو ادارہ بتاتا ہے وہ نہ کرے، وردی نہ پہنے، ادارہ 8 بجے بلائے وہ 2 بجے جائے، کیا خیال ہے؟ وہ ہونہار، اچھا سینئرٹی والا، یا ادارہ اس کو پاگل تسلیم کرے گا؟ نہیں، اس کو جس وقت بلاتے ہیں اس وقت آتا ہی نہیں، اس کو تنخواہ نہیں دے گا ادارہ۔ کس وجہ سے؟ اس نے بات سارے کا بات نہیں مانی، بات نہیں مانی۔ میرے بھائیوں، میں درد دل سے بات کرنے لگا ہوں۔ اللہ نے بھی وردی بھیجی ہے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ میرے بھائیوں، ادارے والوں نے تو تنخواہ دینی ہے اور ان کے کہنے پہ میں وردی بھی پہنتا ہوں، ٹائم پہ جاتا ہوں، سارے ان کے قواعد و ضوابط کو مانتا ہوں، اور اللہ نے تو جنت دینی ہے۔ ورنہ
اللہ نے بھی کچھ بھیجا ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ میرا بچپن کیسا ہونا چاہیے, جوانی کیسی ہونی چاہیے, میری رشتے داری کیسی ہونی چاہیے, میرا گھر کیسا ہونا چاہیے, میرا کاروبار کیسا ہونا چاہیے, میرا لین دین کیسا ہونا چاہیے, میرا وعدہ معاہدہ کیسا ہونا چاہیے. زندگی کی ہر ادا پیارے محبوب کے پیچھے لگا, انشاءاللہ اللہ کامیابی عطا کر دے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا فی الدنیا والآخرہ.